صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت ساری باتیں علماء کرام نے لکھی ہیں اور حضور کی آمد پر کائنات کے ذرے ذرے نے خوشی منائی ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج کے دور میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث پڑھنے والے، ہم قرآن پڑھنے والے، لیکن سرکار کے میلاد پر وہ خوشی نہیں مناتے، اس سے زیادہ وہ منہ بناتے ہیں، جبکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ہے قرآن اور ایک ہے مصطفیٰ۔ ساری رات سارا دن قرآن قرآن کہتے رہو، کوئی حکم نہیں ہے کہ اس کے بعد تمہیں کچھ اور بھی کہنا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ جب بھی نام محمد آئے تو تم پر درود پڑھنا ضروری ہے، درود پڑھنا لازم ہے۔ جب بھی حضور کا نام آئے درود پڑھنا لازم ہے۔ تو یہ عظمت رکھی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کیا ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن وہ ہے کہ جسے کبھی بھی ناپاکی میں چھوا نہیں جا سکتا۔ آپ کو ٹچ کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے جسم کا وضو اس لیے کرتے ہیں تاکہ جسم پاک ہو جائے، وضو اس لیے کرتے ہیں تاکہ جسم پاک ہو جائے۔ تو قرآن کو چھونے کے لیے، قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور رسول اللہ کا نام لینے کے لیے روح کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا، وضو سے جسم پاک ہوتا ہے، درود سے روح پاک ہوتا ہے۔ اگر اپنی روح کو پاک کرنا ہے تو مصطفیٰ پر درود پڑھتے چلے جائیں، جتنی کثرت سے درود۔ اسی لیے میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ جو درود پر بھاگے اور درود و سلام سے بھاگے، درود و سلام پر منہ بگاڑے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو درود پڑھ کر کے روح پاک ہوتی ہے، اب جو درود و سلام سے بھاگے تو وہ بدروح ہے، بدروح، جس کو دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے گھوسٹ تو غلط نہیں ہے۔ تو اگر چلتے پھرتے بھوت دیکھنے ہیں تو یہ وہی ہے جو مصطفیٰ پر جب درود و سلام کی بات آتی ہے تو یہ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ درود و سلام سے روحیں پاک ہوتی ہیں۔ اور دیکھیے کیوں نہ پاک ہو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ قرآن نور ہے، اور یہ جو آپ کے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے اور اس پر جو پرنٹ کیا ہوا جو پرنٹڈ میٹر ہے، تو یہ جو انک ہے یہ تو آپ کی طرف سے ہے، اس کے پیپر بھی آپ کے ہیں، پیپر بھی آپ کے، انک بھی آپ کی۔ اگر کوئی ہاتھ سے لکھتا ہے تو قلم بھی آپ کا، قلم بھی آپ کا، انک بھی آپ کی، پیپر بھی آپ کا، اور آپ نے اس کی بائنڈنگ کی، سارا کام آپ نے کیا۔ اس کے باوجود بھی حال یہ ہے کہ قرآن کو زمین پر نہیں رکھ سکتے۔ کہاں رکھیں گے؟ پاک جگہ پر رکھیں گے۔ کپڑا کون سا لپیٹیں گے؟ پاک کپڑا لپیٹیں گے، بلکہ یوں کہہ لیجئے عام کپڑا قرآن سے لگ جاتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے۔ ایک عام کپڑا جب قرآن سے لگ جاتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے، اس کی کوالٹی بدل جاتی ہے، اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اس کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے، کیونکہ قرآن سے لپیٹ دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کیوں؟ اس کے اندر نور قرآن موجود ہے، لائٹ آف قرآن اسی لفظوں کے نیچے موجود ہے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ جو قرآن لکھا جائے انک سے، پیپر پر لکھا جائے، وہ انک بھی مقدس، وہ پیپر بھی مقدس، اور جو کپڑا اس سے لپیٹا جائے وہ بھی مقدس، وہ اتنا پاک۔ تو جس سینے میں قرآن اترا ہے وہ کتنا پاک ہوگا؟ وہ مصطفیٰ کے دل پر نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن نازل ہوا قلب مصطفیٰ پر، تو وہ کتنا پاک۔ اور آپ دیکھیے مزاج دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ایک بار گود لیا، گود میں کھلا رہا تھا، 5 سال کے تھے، he was only 5 years old، 5 سال کا تھا۔ ایک دن دل میں آیا کہ لاؤ گود میں کھلائیں، گود میں کھلا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی، اپنی طرف کھینچا اور ایک گھونسا مارا۔ وہ سمجھ گیا یہ عام گھونسا نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہے، اس لیے کہ بچے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اس نے سمجھ لیا یہ وہی بچہ ہے،
بڑا ہنگامہ اس نے کیا. مگر آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں کبھی سوچتا ہوں نبی کی یہ شان نہیں، نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو مارے، کسی کی گود میں کھیلے اور مارے. جب پوچھا جائے حضرت موسیٰ ایسا آپ نے کیوں کیا، اب اس کو شعر میں کہا جائے اے حضرت موسیٰ کیوں چلایا آپ نے گھوسا، آپ نے کیوں فرعون کو کیوں مارا، تو جواب یہی دیں گے میں پاک، فرعون کی گود ناپاک، کبھی پاک ناپاک کی گود میں نہیں آ سکتا ہے، پاک ناپاک کی گود میں نہیں آ سکتا. یہ ڈکلیئر کر دیا کہ نبی جب بھی آئے گا تو پاک گود میں آئے گا، پاک گود میں آئے گا. اب ذرا غور کیجئے، قرآن نازل ہوا قلب مصطفیٰ میں، اور مصطفیٰ آئے آمنہ کے پیٹ میں، آمنہ کی گود میں، تو وہ آمنہ کی گود کتنی پاک ہوگی، کتنی مقدس ہوگی. اسی لیے سنیے امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھتے ہیں کہ جمعہ کی شب جمعہ، نائٹ آف جمعہ، یہ شب قدر سے افضل ہے. اب ریزن پوچھا گیا کیوں؟ کیا اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا جمعہ کے دن، جنت میں بھیجا جمعہ کے دن، قیامت بھی قائم ہوگی جمعہ کے دن، کیا اس لیے جمعہ افضل؟ کہا نہیں، امام احمد ابن حنبل آپ کے قلم پر ہم سب قربان، لکھتے ہیں اس لیے کہ جمعہ ہی کا دن ہے جب نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کے پیٹ میں آیا تھا. یہ جمعہ کا دن ہے جو نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کے پیٹ میں آیا. تو جو نور پیٹ میں جس رات میں آئے وہ رات شب قدر سے افضل، اور وہی نور جب اس زمین پر آئے تو وہ دن جس دن آئے وہ دن کتنا افضل ہوگا، کتنا مقدس ہوگا. یہی وجہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ یہ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں منایا. صحابہ تو ہر وقت مناتے تھے، صحابہ تو ہر وقت مناتے تھے، ہر وقت اپنے نبی کو یاد کرتے تھے، ہر وقت ذکر کرتے تھے. مگر کیا کیفیت تھی کہ چونکہ حضور کو وہ دیکھتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے تھے، اور وہ نہ دیکھنا ان کے اوپر قیامت تھی. وہ قیامت تھی تو روتے تھے، وہ قیامت تھی تو تڑپتے تھے، وہ قیامت تھی وہ بے چین رہتے تھے کہ جو آنکھیں مصطفیٰ کو دیکھتی تھی وہ اب دیکھ نہیں پا رہی ہیں، اس لیے وہ روتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی روئے گا اس وقت جھنڈیاں نہیں لگائے گا، جب روئے گا تو گھر کی سجاوٹ نہیں کرے گا، جب روئے گا تو اس وقت جھنڈے نہیں لہرائے گا. وہ غم کا ان کے لیے ماحول تھا، وہ غم کا ماحول تھا. لیکن رہ گئی بات محفل کی، رہ گئی بات محفل کی، تو یاد رکھیے گا صحابہ کا مزاج یہ تھا، صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا، مسجد نبوی میں بیٹھے ہو تب بھی محفل میلاد، گھر میں بیٹھے ہو تب بھی محفل میلاد. اسی لیے اگر مسجد میں محفل میلاد کیا جائے تو بھی سنت صحابہ ہے، گھر میں کیا جائے تو بھی سنت صحابہ ہے، تب بھی سنت صحابہ ہے. یہ صحابہ کا ایکشن ہے، گھر میں بیٹھے تو بھی ذکر مصطفیٰ. اور طریقہ کیا تھا؟ ہاں بھائی آپ نے کون سی حدیث سنی حضور سے؟ اب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا تو کہتے تھے اچھا آپ کے سامنے حضور کی یہ بات آئی، میرے سامنے حضور کی یہ بات آئی. پھر دوسرے کہتے تھے اچھا آپ کے سامنے حضور کی یہ بات آئی، میرے سامنے حضور کی یہ بات آئی. تو کبھی کبھی حضور کی بات کی گفتگو، اور کبھی کبھی کیا ہوتا تھا، حضور ایسے تھے، حضور ویسے تھے، حضور اتنے پیارے تھے. کبھی حضور کی آنکھوں کی باتیں، کبھی حضور کے ہاتھوں کی باتیں، کبھی حضور کے لفظوں کی باتیں، کبھی حضور کے سجدوں کی باتیں. یہ انداز ہوتا تھا، یہ انداز ہوتا تھا. تو اس طرح سے محفل. تو اگر حضور کے تعلق سے اور پھر نعت پڑھنا، وہ تو بڑا معیار رکھا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب حسان مجھ پر نعت پڑھتا رہتا ہے اس وقت حضرت جبرائیل بھی آ کر کے اس کی مدد فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل آ کر کے اس کی تائید و مدد فرماتے ہیں. اور حضور کا معیار تو بڑا بلند ہے، بڑا بلند ہے.
دنیا کا کوئی بچہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کوئی شرارت کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں بچہ ہے، جانے دو. لیکن میرے نبی کی جب آمد ہوئی تو آتے ہی سجدے میں اور سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. پیدا ہوتے ہی سجدے میں جا کر فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. یاد رکھیے گا 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں 313 رسول آئے، 313 رسول آئے، 313 رسول آئے، مگر کسی رسول کے ساتھ کلمے میں رسول اللہ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. حضرت اسماعیل کا کلمہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. حضرت عیسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. حضرت موسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. جبکہ یہ رسول تھے لیکن کسی کو رسول اللہ نہ کہا گیا. صرف ہمارے نبی کی بات ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس لیے کہ اللہ نے بتایا ہر ایک کو رسالت جو ملی ہے وہ محمد عربی کا صدقہ ہے. اصلی رسالت تو انہی کے پاس ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ وہ کلمہ ہے کہ اگر مشرک کافر پورے سمندر کا پانی استعمال کر لیا جائے، اسے نہلایا جائے، وہ پاک نہیں ہو سکتا. مگر اس کلمے کو ایک بار پڑھ لے اور دل سے قبول کر لے تو پاک ہو جاتا ہے. اسے سمندروں کے پانی پاک نہ کر سکے، اسے یہ نام محمد پاک کر دیتا ہے. نام محمد جس کا اسم اتنا پاک ہے اس کا جسم کتنا پاک ہوگا. کھڑے ہو جائیے. صلی اللہ علیہ وسلم.